موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه وعلمه محيط بجميع أموره. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں اپنی قدرت کاملہ کی کہ وہی ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے. حتیٰ انہ تعالی یعلم ما توسوس به نفوس بنی آدم من الخیر والشر. اللہ تبارک و تعالی جو تیرے دلوں کے خیالات ہیں اچھے یا برے ان کو بھی وہ جانتے ہیں. وقد ثبت بالصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ تعالی تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم تکن لو تعمل. اس حدیث صحیح کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے بندوں سے تجاوز فرماتے ہیں جو ان کے دل میں خیال آئے اس پہ کوئی معاوضہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے مطابق وہ بات نہ کرے یا عمل نہ کرے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. وقوله عز وجل ونحن اقرب الیہ من حبل الورید یعنی ملائکته تعالی اقرب الی الانسان من حبل وریدہ الیہ. اب بعض علماء فرماتی ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں اللہ کے وہ انسان کے قریب ہیں اس کی شارگ سے بھی قریب ہیں. وَمَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى الْعِلْمِ فَإِنَّمَا فَرَّ لِأَلَّا يَلْزَمَ حُلُولَ أَوْ اتِّحَادٍ وَهُمَا مَنْفِيَانِ بِالْإِجْمَاعِ. تعالى الله وتقدس ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما قال في المعتذر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بأقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نحن اقرب ہم قریب ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بندے کے قریب ہیں. اب مفسر فرماتا ہے بعد نے کہا کہ یہ قرب سے مراد معیت علمی ہے
کہتا ہے وہ اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ کوئی حلول کا اور اتحاد جو ہے اس کا قائل نہ ہو جائے، حالانکہ وہ تو بالاجماع منفی ہے، کوئی اللہ کسی کی ذات میں حلول نہیں فرماتے۔ تعالی اللہ و تقدس، اللہ کی ذات بلند ہے اور پاک ہے، ولیکن اللفظ لا یقتضیہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں ہم معیت علمی کا معنی لیں تو یہ لفظ بھی اس کا تقاضا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی شارک سے نیڑے ہوں، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ جیسے فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، وہاں بھی اللہ کے فرشتے مراد ہیں، اور فرماتے ہیں إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فَالْمَلَائِكَةُ نَزَّلَتْ بِالذِّكْرِ، فرشتے ہیں جو قرآن کو لے کے اترے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح یہاں بھی مراد یہ ہے کہ فرشتے انسان کے قریب ہیں اس کی شارک سے بھی زیادہ، کہ اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت اور قدرت دی ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فرشتے کا بھی لمحہ ہوتا ہے، یعنی فرشتہ بھی مس کرتا ہے بچے کو پیدا ہوتے وقت، اور شیطان کا بھی لمحہ ہوتا ہے، وہ بھی چھیڑتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ایک ذالک الشیطان یجری، شیطان ابن آدم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، کما اخبر بذالک الصادق المصدوق۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ سے مراد فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ لیکن اکثر مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کبھی کبھی اگر نحن کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، بظاہر وہ جمع کا صیغہ ہے لیکن وہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے آج کل دنیا کے بادشاہ بھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے نہیں، کہتے ہم نے کہا ہے، ہم نے یہ حکم جاری کیا ہے، ہم نے یہ آرڈر کیا ہے، تو جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو وہاں بھی جو صیغہ ہے وہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے ہے۔ تو بہرحال اس میں دو قول ہو گئے، ایک یہ ہے کہ قریب فرشتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات قریب ہے، لیکن اس قرب کی مراد جو ہے وہ معیت علمی ہے، کہ ہر چیز چونکہ اللہ کے علم کے اندر ہے، اور یاد رکھو جو چیز علم کے اندر ہو وہ قریب ہوتی ہے، اور جو علم میں نہ ہو وہ بعید ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کبھی مثلا انسان یوں کر لیتا ہے پھر بھول جاتا ہے، یار اینک کہاں گئی، اینک کہاں گئی، چونکہ علم نہیں تو اتنی قریبی اس کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر علم ہو تو وہاں رکھی ہو گئی بھی میری اینک اٹھا دو۔ تو علم کے اندر ہونا جو ہے یہ دلیل ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، اور اسی کو قرآن کہتے ہیں وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اسی طرح قرآن کہتے ہیں جہاں کوئی آدمی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سرگوشی کرتے ہو تو اس وقت تیسرا تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو بندے مل کے تجارت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، میں بھی ان کے ساتھ تیسرا شریک ہوتا ہوں۔ لیکن جب وہ بددیانتی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو علیحدہ کر لیتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ آگے لفظ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ یعنی الملکین اللذین یکتبان عمل الانسان، کہ اللہ نے فرمایا وہ فرشتے جب لکھتے ہیں، جب لیتے ہیں تمہارے عمل کو، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر لگائے ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو کرامن کاتبین بھی وہی فرشتے ہیں، یہاں بھی وہی مراد ہے اذ یتلقی المتلقیان، کہ وہ جب حاصل کرتے ہیں حاصل کرنے والے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بعض وہ ہیں جو تیرے اعمال پہ نگرانی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد فرشتے وہ ہیں جو تیری حفاظت کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد فرشتے وہ ہیں جو مومنوں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن مقدس کے اندر آیت ہے کہ جو لوگ عرش کے قریب ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں ان الیمین وعن الشمال قعید، تو قعید کا معنی مفسر کرتے ہیں مترصد، مترصد معنی تاک لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھیں قعید کا معنی بیٹھنا بھی ہے، لیکن قائد ہو تو پھر بیٹھنا ہے، قعید ہو تو چاہے کھڑا ہو بیٹھا ہو کسی حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے مفسر نے فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید۔ فرماتی ہیں ما یلفظ من قول ما یلفظ ابن آدم، آدم کے بیٹے کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ما یتکلم بکلمۃ الا لدیہ رقیب عتید اے اللہ والحامی رکبہ مجد النظاری اقبال آیت کرمتم ولا حرکت لنگا قال تبارک و تعالی، جو تیری زبان سے کلمہ لکھتا ہے اللہ کی نگرانی کرنے والا فرشتہ وہاں بالکل تیار بیٹھے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں، تیرا کوئی کلمہ ضائع نہیں جاتا، تیری کوئی بات ضائع نہیں جاتی ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وقد اختلف العلماء يكتب الملك كل شيء من الكلام وهو قول الحسن وقتادہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علماء کے اندر اختلاف ہے کہ کیا فرشتے ہر چیز لکھتے ہیں جو ہم کلام کرتے ہیں؟ حضرت حسن اور قتادہ فرماتے ہیں وہ ہر چیز لکھتے ہیں، او انما یکتب فی ثواب و عقاب کما ہوا قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی قولین ظاہر الآیۃ رب قولہ تبارک و تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یعنی اب قول یہ ہے کہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہ صرف وہ لکھتے ہیں جس پہ ثواب ہو یا عذاب ہو، اگر ایسی کلام ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے تو وہ نہیں لکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے ما یلفظ، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ فرشتے ہر چیز لکھتے ہیں جو بھی ہم کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یاد رکھو ان دونوں کو جمع کیا ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے ہر کلمہ لکھتے ہیں، پھر جب ایک ہفتہ گزر جاتا ہے تو اس میں باقی چیزیں ختم کر دیتے ہیں، جن کلمات پہ ثواب ہو یا عقاب ہو اس کو رہنے دیتے ہیں، باقی کلمات جو ہیں ان کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقت قال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمۃ اللیثی عن نبیہ عن جدہ علقمۃ بن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه الى يوم يلقاه۔ حضرت بلال بن الحارث المزنی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ، بعض اوقات بندے کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ اللہ قیامت تک راضی ہو جاتے ہیں، رضا لکھ دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا۔ اور بعض اوقات بندے کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ اللہ کے غضب کا حقدار ہو جاتا ہے قیامت تک۔ تو اس لیے جب بھی زبان کھولیں تو خیال کر کے کھولیں، جب بھی بولیں تو خیال کر کے بولیں۔ اسی لیے محاورہ ہے نا کہ عقل مند پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، اور جاہل پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں، بعد میں اندازے کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایک کلمہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کا باعث بن جاتا ہے، اور ایک کلمہ جو ہے اللہ کے عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ فَقَانَ الْقَمْ يَقُولُ كَمْ مِنْ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِّي حدیث بلال بن الحارث۔ حضرت علقمہ فرماتی ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں،
وہ فرماتی ہیں کتنی کلمات ہیں، کتنی باتیں ہیں جو اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے زبان سے نہیں نکالی ہیں کہ پتہ نہیں اس کلمے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے یا اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي حسن صحيح له شاهد في الصحيح وقال الأحنف بن قيس صاحب اليمين يكتب الخير وهو امين على صاحب الشمال۔ احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ داہنی طرف والا فرشتہ جو ہے وہ ہمارے اچھے عمل لکھتا ہے اور وہی حاکم ہے بائیں طرف والے پر۔ فإن أصاب العبد خطيئة قال له امسك من استغفر الله تعالى نهى أن يكتب وإن أبى كتبها۔ اب جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ یمین والا اس کو کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ نہ لکھو، اگر یہ توبہ کر دے تو پھر اس کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو پھر لکھ لینا۔ رواه ابن ابي حاتم وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى وترى هذه الآيات اليمين والشمال قعيد يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس آیت کے بعد اللہ فرماتی ہیں اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں نے تیرے لیے دفتر کھول دیا ہے اور میں نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ایک تیرے دائیں جانب ہے اور ایک تیرے بائیں جانب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي عَنْ يَمِينِكَ فَيَحْفَظُ حَسَنَاتَكَ، اور جو تیرے دائیں جانب ہے وہ تیری نیکیوں کو لکھتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي عَنْ يَسَارِكَ فَيَحْفَظُ سَيِّئَاتِكَ، اور جو تیرے بائیں طرف ہے وہ تیرے گناہوں کو لکھتا ہے۔ فَعْمَلْ مَا شِئْتَ أَقْلِلْ أَوْ أَكْثِرْ حَتَّى إِذَا مُتَّ طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى نخرج يوم القيامة۔ اب حضرت فرماتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے لکھنے والے لکھ رہے ہیں اب تیری مرضی ہے کہ عمل تھوڑے کر یا زیادہ کر، اچھے کر یا برے کر، اور جب تیری موت کا وقت آ جائے گا تو صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا، بند ہو جائے گا اور بند کر کے تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور حتیٰ تخرج یوم القیامت، پھر قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ اس کا نامہ اعمال نکالو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم يقول عدلا والله فيك من جعلك عدلا والله فيك من جعلك حسيب نفسك۔ اور پھر قیامت میں حکم ہوگا کہ اب پڑھو اپنے نامہ اعمال کو۔ یاد رکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو نامہ اعمال جو ہے وہ تقسیم ہوں گے، اور یاد رکھیں کہ مومنوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ اللہ کے قرآن میں۔ اچھا، جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا تو وہ تو خوش ہوگا نا کہ الحمدللہ بھی کام بن گیا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا دوستوں کو کہ آؤ آؤ بھاگ گیا، پڑھو دیکھو میرا نتیجہ آ گیا، میرا کشف آ گیا ہے، پڑھو، مجھے یقین تھا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں تو اچھے عمل کر کے آیا ہوں۔ اور جس کو بائیں عمل میں ملے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ هَلَكَ عَنِّي مَالِيَهْ۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ جب بائیں ہاتھ میں ملے گا تو کہے گا ہائے کاش مجھے نہ ملتا تو بہتر تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت میں نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، دعا کریں اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین، اللہ ہمیں داہنے والوں میں بنائے۔
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو داہنے ہاتھ والوں میں سب سے پہلے جس کا نمبر ہوگا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ تو آپ کے شاگردوں نے جب سنا تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس اگر داہنے ہاتھ والوں میں پہلا نمبر حضرت عمر کا ہے فَأَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، پھر ابو بکر کہاں ہوں گے؟ کیونکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، یاد رکھو کہ افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ شیخین ہیں، حضرت ابی بکر، حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایسے بات نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ یعنی کیا معنی عقیدے کا؟ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور کے بعد ابو بکر و عمر کو افضل نہ مانے تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کسی بندے نے، اور وہ سوال کرنے والا بھی بڑا یعنی ذہین بھی تھا، عقل بھی رکھتا تھا، اور اس کے دل و دماغ میں محبت اہل بیت زیادہ تھی صحابہ کی بنسبت، اس لیے اس نے سوال کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت علی امیر المؤمنین، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضور کے بعد حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب بڑی واضح بات تھی کہ حضرت علی علم کے اندر بڑے مشہور ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کا بھی علم میں ایک بہت بڑا مقام ہے، قضا میں ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن حضرت علی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم حضور کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر ہے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا ایک تو میرا کام نہ ہوا، داؤ نہ لگا، تو اب اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر سب سے بڑا عالم ہے، آپ نے فرما دیا ہے، اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضور فرماتے ہیں فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ اگر 50 آدمی کھڑے ہیں اور کسی کو ہم نے امام بنانا ہے نماز کے لیے، تو حضور نے فرمایا امام اس کو بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ یہ حدیث ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل حدیث ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بالکل حضور نے فرمایا امام وہ بنے گا جو سب سے زیادہ علم والا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ عقل کے اندھے مجھے یہ بتاؤ کہ حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کس کو کھڑا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو سارے صحابہ میں اگر اور کوئی بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو حکم دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ اب اس نے کہا بھئی اس سوال میں تو بہرحال، اور بات بھی بڑی باوزن تھی حضرت علی کی، اس نے کہا اچھا حضرت اچھا یہ بتائیں کہ عالم تو حضرت ابو بکر بڑے ہیں، لیکن حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا قوت والا بہادر اور یعنی بہت بڑے فتوحات۔ اب حضرت علی چونکہ بہادری میں تو ضرب المثل تھے نا، بطل من ابطال الاسلام تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور کے صحابہ میں حضور کے بعد سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر تھا۔ تو وہ حیران ہو گیا،
اس نے کہا حضرت آپ سے بھی زیادہ بہادر تھا؟ میں ہاں مجھ سے بھی زیادہ بہادر۔ اس نے کہا حضرت آپ کیا کہے؟ انہوں نے کہا عقل کے اندھے بات سنو، ایک دفعہ حضور نے کعبۃ اللہ کے اندر کچھ تصاویر کو مٹانا تھا تو مجھے حکم دیا کہ علی تم بیٹھ جاؤ اور میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ تصاویر مٹا دوں، تو میں نیچے بیٹھ گیا۔ حضور نے ابھی پہلا قدم رکھا تو میں نے کہا قط یا رسول اللہ میں نہیں برداشت کر سکتا بوجھ نبوت۔ تو حضور نے اپنا قدم اٹھا لیا تو اس نے کہا میں حضور کا ایک قدم برداشت نہ کر سکا، ابو بکر تو نبی کو کندھے پہ بٹھا کے غار ثور پہ چڑھ گیا۔ تو سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کہ سب سے بڑا بہادر بھی حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو لوگوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں نا، یاد رکھو، کیونکہ دنیا کے اندر یہ شیعہ مذہب جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو ایک دین عربی کے خلاف ایک عجمی سازش جو ہے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ شیعہ۔ یہ کوئی مستقل مذہب نہیں ہے۔ یہ تو جب ان لوگوں نے یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام غالب آ گیا ہے دنیا پر، اسلام کے فتوحات اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اب اسلام صرف جزیرہ عرب نہیں بلکہ اس نے اس زمانے کی سپریم پاور جو تھی فارس اور روم کو بھی قدموں کے اندر رنگید ڈالا ہے، اور کہاں یعنی مدینہ منورہ ہے اور کہاں اسپانیہ ہے اور کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں چین ہے اور کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں ماوراء النہر آپ کے جتنے ریاستیں ہیں یہ سارے کے سارے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں ہندوستان میں بھروچ میں گجرات میں فتح کرنے والے صحابہ کی فوج ہے۔ اسلام جب اتنی طاقت سے پھیل گیا تو اب یہودیوں نے بیٹھ کے اپنا پلان کیا، پلاننگ کی، چونکہ یہودی بہت بڑے پلانر ہیں۔ یہ تو تم مسلمان ہو نا ماشاءاللہ بس کھایا اور سو گئے مزے سے، عمرے پہ آئے، طواف کیا، صفا مروا دوڑے اور سر منڈایا، جناب ہوٹل میں جا کے ایئر کنڈیشن چلا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی گئی، فی امان اللہ۔ ایسے عمرے کا تو دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، اگر نفلی عبادت میں تیری ایک فرض نماز جماعت سے چلی جائے تو دھیلے کا ثواب بھی نہیں ہے عمرہ کرنے کا۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ لوگ عشاء کی نماز فرض پڑھیں تم نفل شروع کر دو، یہ کوئی مسئلہ ہے دنیا میں؟ تو فرض چھوڑ کے تم نفل میں لگے رہو اور فرض نہ ہو، یہ تو اب عمرہ جو ہے نا ہمارا یہ تو ایک رواج ہو گیا ہے، ایک سمبل بن گیا ہے کہ اچھا جی تم نے کون سا پیکج لیا تھا، 3 سٹار تھا، 4 سٹار تھا، 5 سٹار تھا، کس ہوٹل میں تم ٹھہرے تھے اور کہاں کہاں تم رہے تھے، کتنے فوٹو تم نے بنوائے تھے، یہ ایک سمبل ہے کہ عمرہ شمرہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہودی قوم جو ہے بڑی ذہین بھی ہے، مکار بھی ہے، عیار بھی ہے، اور سب سے بڑی دشمن اسلام بھی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے طالب العلم ہیں تو حضور کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا کے عالم اسلام کے خلاف جتنے فتنے ہو رہے ہیں سب کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے۔ وہ بڑے عیار ہیں، بڑے ذہین ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ بھئی اب اسلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے،
کہ اسلام کے سپہ سالاروں نے اور صحابہ نے اور سرکار کے جان نثاروں نے تو کمال کر دیا ہے کہ سمندروں پر بھی ان کی حکومت ہے، صحراؤں پر بھی ان کی حکومت ہے، اور جناب سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کے جنگ کرنے والا حضرت معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اور سب سے پہلے اس کی قیادت کرنے والا یزید ابن سفیان ہے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو سمندروں پہ سواری کر کے جنگ کریں گے اور اسلام کا غلبہ حاصل ہوگا، ان کا درجہ قیامت میں وہ ہوگا جو اصحاب بدر کا درجہ ہے۔ تو جناب اب انہوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی حل نہیں ہے، اب ہم کھل کر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب حل یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کے ان کے اندر داخل ہو جائیں، اور اندر داخل ہونے کے بعد پھر دو جماعتیں بنائیں، ایک شیعہ نے علی بن جائیں اور ایک شیعہ نے صحابہ بن جائیں، یعنی کچھ روافض بن جائیں کچھ خوارج بن جائیں، دونوں کے سربراہ جو ہیں وہ یہودی ہیں، یاد رکھو۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا۔ حسن ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا۔ تمہارے ہند میں دین اکبری کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ وہی یہودی ذہن تھا۔ ابو الفضل اور فیضی جو دو بھائی تھے، ایک جو ہے وہ کٹر شیعہ تھا اور شیعہ کا امام کے درجے کا آدمی تھا، اسی نے وہ دین اکبری کی بنیاد رکھی تھی۔ بادشاہ اکبر کو یعنی اس نے ایسا دماغ بھرا کہ جناب آپ بادشاہ ہیں، آپ اپنا دین نافذ کریں۔ یہی تھا نا، پھر بادشاہ کبھی جودھا بھائی سے شادی کر لیتا تھا اور کبھی کسی سکھنی سے شادی کر لیتا تھا، سارے مذاہب کو راضی کر رہا تھا نا۔ جیسے آج کل ہمارے بھی بات پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، او جی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، او جی سب مل جل کے رہنا چاہیے جناب۔ انٹرنیشنل لیول پہ عالمی کانفرنسیں ہوتی ہیں کہ جناب کیا جھگڑا ہے، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کیا جھگڑا ہے، بالکل مل جل کے رہیں۔ ایک دن اتوار کے دن جو ہے عیسائی سروس کرتے ہیں اور جمعہ والے دن مسلمان آ کے اسی چرچ میں جمعہ پڑھا لیں۔ آئندہ مسجدیں الگ الگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب اللہ کے ماننے والے ہیں اور سب انبیاء کے ماننے والے ہیں اور سب آخرت کے ماننے والے ہیں، تو لہذا جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ بھائی جھگڑا تو وہ کرتا ہے نا جو نہ مانتا ہو، جو مانتا ہو وہ تو جھگڑا نہیں کرتا نا۔ دیکھو نا، ایک اصولی بات ہے، آپ مجھے کوئی بات کہیں کہ مولوی صاحب یہ بات میں کو ٹھیک ہے، تو کوئی جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا تب ہوگا جب میں کہوں گا نہیں غلط کہتے ہو، تم کہو گے نہیں میں صحیح کہتا ہوں، میں کہوں تم غلط کہتے، اب جھگڑا ہوگا۔ تو جھگڑا نہ ماننے سے ہوتا ہے۔ ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے۔ اگر تم مل کے رہنا چاہتے ہو تو محمد مدنی پر ایمان کا اعلان کرو۔ ہم تو ماننے والوں میں ہیں، جھگڑا تو نہ ماننے والا کر رہا ہے، ہم تو جھگڑا نہیں کر رہے۔ اسی لیے جیسے کہ آج بھی دنیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سنی شیعہ کی لڑائی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، کافی عرصہ ہو گیا، میں لاہور میں تھا، تو ان دنوں کی بات ہے تقریباً کہ جب میرا خیال ہے کہ حق نواز شہید ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ، تو انہی دنوں میں ایک بہت بڑی اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ تھی۔ اس کا اصل مقصد تو انہوں نے میرے اعزاز میں دعوت کی تھی، وہ کوئی میٹنگ نہیں تھی، یعنی کوئی سیاسی ویاسی نہیں تھی، صرف احترام میں مجھے دعوت دی تھی۔ انہوں نے چائے پر بلایا تھا، اس میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے۔
تو ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ مکی صاحب ہمیں دو باتیں جو ہیں نا وہ سمجھ نہیں آتی، یہ سنی شیعہ کی لڑائی ہے، اور جناب دیکھیں نا کہ اب ایک آدمی جنگ میں شہید ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی دکھ ہے کہ وہ ایک عالم ہے اور بے گناہ شہید ہوا ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جنگ کے بجائے لاہور میں اور ملتان میں اور کراچی میں اور سارے ملک میں جلوس اور مظاہرے اور جھگڑے اور نعرے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا احتجاج کا طریقہ ہے؟ آپ عالم ہیں، آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا الحمدللہ سارے لوگ احترام کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہے، معمولی سا مسئلہ ہے۔ کہا جی معمولی کیسے ہے؟ میں نے کہا بالکل معمولی سا، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مکی صاحب احسان کریں ہم پر، یہ تو خدا کے لیے ختم کریں۔ میں نے کہا اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت حسین کہاں شہید ہوئے تھے؟ کہنے لگا کربلا میں۔ پھر میں نے کہا پھر ہر ملک میں یہ جھنڈے اٹھانے کی اور تعزیے نکالنے کی اور جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی ہمارے ملک میں بھی شہید نہیں ہوا اور 1200 سال پہلے شہید ہوا ہے تو جو وہ مظاہرہ کرے وہ آپ کو مظاہرہ نظر نہیں آتا؟ آپ اس کو بند کروا دیں، ان کو میں بند کروا دیتا، جھگڑا ہی ختم۔ اب ہاں جی بس جی ہاں جی، میں نے کہا ہاں جی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ہاں جی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تم نے اگر ایک چیز کو ختم کرو، انصاف کرو، نہ وہ نکلے نہ یہ نکلے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ کچھ تم کھچے رہے، کچھ ہم کھچے رہے، اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ حیات کا، پھر تو لڑائیاں ہوں گی، یہ فساد تو تم کروا رہے ہو۔ میں نے کہا جی ہم تو خیر نہیں چاہتے۔ میں نے کہا آپ نہیں چاہتے ہوں گے لیکن انصاف کرو۔ میں نے کہا 1200 سال گزر گیا صحابہ کی زندگانی میں، تقریباً سرکار دو جہاں کی وفات کے بعد 120 یا 130 سال تک صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا دور ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک مجھے ایک کتاب کسی اہل سنت والجماعت کے ذمہ دار عالم کی لکھی ہوئی دکھلا دیں جس میں اس نے اہل بیت رسول اللہ کے خلاف بکواس کیا ہو۔ ایک کتاب دکھلا دیں، صرف ایک کتاب کہ جس میں اس نے اہل بیت پہ طنز کیا ہو، حضرت علی پہ، حضرت حسن پہ، حضرت حسین پہ، حضرت سیدہ فاطمہ پہ، اسی طرح زین العابدین پہ، اسی طرح امام موسیٰ کاظم پہ، امام باقر پہ، امام جعفر صادق پہ۔ ایک کتاب مجھے دکھا دیں کہ اگر اہل سنت والجماعت کا کوئی ذمہ دار عالم نے اس کے خلاف لکھا ہو، اگر کبھی کبھی بعض لوگوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر بھی بات کی ہے تو اہل سنت نے فوراً تردید کر دی ہے کہ یہ خارجی ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور میں نے کہا میں جناب آپ کو ایک نہیں 1000 کتاب دکھا سکتا ہوں جس میں صحابہ کے خلاف دنیا کا ہر گندا کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر جھگڑا کون کر رہا ہے؟ ہم کریں وہ کریں؟ ہم تو اہل بیت کے بھی غلام، صحابہ کے بھی غلام، ہم کیسے جھگڑا کریں گے؟ جھگڑا تو وہ کرے گا جو صحابہ کو نہ مانتا ہو، ہم تو دونوں کے غلام ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، شاید آپ کو کسی نے یہ بات یا روایت نہ پہنچائی ہو، جب میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری ہے جس میں سرکار دو جہاں کی وفات ہے، حضرت عباس نے، یہ چاچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عباس یہ ابن عبد المطلب ہیں،
حضرت عباس نے اور حضرت فضل نے دونوں نے مل کر حضرت علی کو بلایا، بٹھایا، اور حضرت عباس نے کہا کہ انا اعلم بعلامات موت قریش، کہ علی قریش کے لوگوں کی موت کی جو نشانیاں ہیں نا، میں ان کو بڑا جانتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کی یہ آخری بیماری ہے، آپ کی وفات قریب ہے۔ تو ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ مہربانی کر کے جلدی سے چلے جاؤ، اور ہر وقت آپ گھر میں موجود ہیں، تو آپ حضور پاک سے اپنے لیے حضور کے بعد خلافت کا فیصلہ لکھوا دیں، تاکہ حضور کے بعد آپ کو خلافت ملے۔ پتہ ہے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ یہ کون، یہ نہیں بتائیں گے، شیعہ تو خیر ویسے نہیں بتائے گا، سنی مولوی پڑھتا نہیں، پڑھے گا تو بتائے گا نا، اس کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، وہ تو سن ہے ماشاءاللہ۔ ان میں بھی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک کو حلوے کی مار پڑ گئی ہے، ایک کو سیاست کی مار پڑ گئی ہے۔ ایک سیاست کی نظر ہو گئے، بس سٹیج پہ آئیں گے، بس پہلا خطبہ پڑھیں گے، قرآن کی آیت، اس کے بعد شروع ہو جائیں گے سیاست۔ پتہ نہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ وہی ہوتا ہے جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری پارٹی ہے، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو عرس ہوتا رہے، حلوہ چلتا رہے، قوالیاں ہوتی رہے، پیسہ ملتا رہے، قوم جھکتی رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ مجتہد بننے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، عمل سے کون جنت گیا ہے؟ جنت تو پہنچائیں گے تو یہ پیر ہمیں لے جائیں گے۔ مضبوط پیر پکڑ لو جو تمہیں کندھے پہ بٹھا کے جنت لے جائے۔ پتہ نہیں کہ پیر صاحب خود کہاں ہوں گے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ ہم اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا یا اما رسول اللہ، اس نے کہا حضور کے چچا ہو، میرے لیے واجب الاحترام ہو، تمہارا ہر حکم میری آنکھوں پہ ہے، لیکن میں کبھی خلافت نہیں لکھواؤں گا حضور سے۔ عباس نے کہا ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یا اما رسول اللہ، میں کاغذ لے گیا، حضور نے خلافت لکھ دی تو الحمدللہ، اور اگر حضور نے انکار کر دیا تو میری نسل میں بھی کبھی خلافت نہیں آئے گی، لہذا اللہ پہ چھوڑ دو، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اب حضرت عباس کو بھی بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا حضرت علی تمہاری بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر حضور نے انکار کر دیا پھر ہمارے خاندان کو کون خلافت دے گا؟ بس چھوڑ دو، جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی خلافت کوئی منصوص من اللہ تو ہے نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کوئی آیت ہوگی، تو شورا ہے، جب مسلمان اکٹھے ہوں گے فیصلہ کر لیں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے اور سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر ہے۔ تو اب اس نے ابن عباس سے پوچھا، اس نے کہا کہ یا ابن عباس، آپ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں سب سے پہلے حضرت عمر کو ملے گا، تو ابو بکر کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہی حق، آپ نے فرمایا ہلاکت ہو تجھے، کیا کہہ رہے ہو؟ اور جب عمر نامہ عمل لے رہا ہوگا ابو بکر تو جنت پہنچ گیا ہوگا۔ ہم نے فرمایا کیا ابو بکر کی بات کرتے ہو؟ وہ تو جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اور دوسری بات بھی نہ رہ جائے، تو اب جناب یہودیت نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے مسلمان بن کے صحابہ کے اندر دو جماعتیں پیدا کر دی، ایک صحابہ کے حق میں، ایک حضرت علی کے حق میں، اور یہی وہ سبب بنے جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، یہی وہ سبب بنے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی۔ اصل میں لڑانے والے جو تھے وہ یہ یہودی دماغ تھا۔ ایک بات یاد رکھ لو، اور دوسری بات بھی یاد رکھ لو کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقہ بنے گا،
اور سارے فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، الا ما انا علیہ واصحابی، جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پہ ہوگا وہ جنتی، اور باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ یہ 72 فرقہ جو جہنمی فرقہ ہے، ان 72 فرقے کے بنانے والے بھی یہودی ہیں۔ یہ جتنے فرقے ہیں نا جی، معتزلہ ہے، کرامیہ ہے، جہمیہ ہے، مشبہ ہے، قدریہ ہے، یہ جتنے فرقے ہیں، اسی طرح روافض ہیں، خوارج ہیں، نواصب ہیں، یہ جتنے فرقے اسلام کے خلاف بنے ہیں، سب کے پیچھے یہودی ہے۔ لیکن مسلمان خواب غفلت میں ہے، سویا ہوا ہے، اور اس کو نہ دین کا علم ہے، نہ دین کا درد ہے، نہ اپنے عقیدے کو جانتا ہے، نہ مسائل حقہ کو جانتا ہے، بس جدھر کوئی لے جاتا ہے وہی چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اگر اس کو ماشاءاللہ آپ کہہ دیں زندہ باد تو زندہ باد ہے، کہہ دیں مرد آباد تو مرد آباد ہے، اسے خود کوئی پتہ نہیں، نہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دعا کریں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، لیکن اصل نبوت تو سرکار دو جہاں کی ہے، تو آپ ہر حوالے میں امام صاحب کا زیادہ بات کرتے ہیں، تو نبوت جب حضور پہ اتری ہے تو آپ ان اماموں کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس لیے حضور کے پیچھے پڑھیں۔ آپ نے یہ کیا ہر مسجد میں ایک امام کھڑا کیا ہوا ہے؟ تم بھی وہی شیعہ والا امام کو غائب کرو، مصلی کی جگہ چھوڑ دی، امام ادھر کھڑا کر دیا، جی مصلی تو نبی کا ہے نا، ہم تو ادھر کھڑے ہوں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ جب بھی کوئی آدمی امام ابو حنیفہ کی بات کرے گا، یا امام شافعی کی بات کرے گا، یا امام احمد بن حنبل کی بات کرے گا، یا امام مالک کی بات کرے گا، وہ ان کی بات نہیں ہوتی، میں ان کی محفل سنبھالتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو پھر جناب قرآن پاک میں حضرت عباس کی تفسیر ہے، حضرت مجاہد ہے، حضرت قتادہ ہے، حضرت ضحاک ہے، حضرت سدی ہے، حضرت علقمہ ہے، ساری تفسیریں ختم کر دیں، اور جی ہم تو صرف وہی بات مانیں گے جو حضور نے فرمائی ہے۔ اچھا پھر مجھے دکھائیں حضور نے کہاں فرمایا ہے کہ بھینس حلال ہے؟ مجھے کوئی حدیث پڑھ کے سنا دینا کہ جس میں لکھا ہو کہ جی بھینس حلال ہے۔ مجھے کوئی حدیث پڑھ کے دکھلا دیں کہ جی اگر مکھی پڑ جائے تو اس کو تو ڈبو دو، لیکن اگر مچھر کھانے میں پڑ جائے یا پانی میں پڑ جائے کیا کریں؟ کوئی عقل کی بات ہے، مثالوں سے دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے۔ اللہ کو مانو، نبی کو نہ مانو تو ایمان نہیں رہے گا، نبی کو مانو صحابہ کو نہ مانو تو ایمان نہیں رہے گا، صحابہ کو مانو اور خیر القرون کے فقہا کو نہ مانو تو ایمان نہیں رہے گا۔ یہ کڑی ہے جو ایک دوسرے سے جوڑ کے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ تک لے جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے، ہم کہتے ہیں مسلم شریف، تو ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے کہ امام بخاری کا پڑھا ہے؟ لیکن امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، کیا قال رسول اللہ ہے، اور ائمہ نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، علم والے کھود کے اندر سے، جیسے کنویں والا کھود کے پانی نکالتا ہے، فقہا کھود کے اندر سے مسائل نکالتے ہیں۔ القیاس مظہر لا مثبت، قیاس ظاہر کرنے کا نام ہے، کوئی نیا مسئلہ ثابت کرنے کا نام نہیں ہوتا۔ قیاس جو ہے ایک شریعت کا عمل ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ ہر حال میں امیر کی اطاعت کریں۔ حضور نے ایک آدمی کو امیر بنا کے بھیجا، راستے میں گئے تو اس کی اپنی جماعت سے جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، کہا آگ جلاؤ، آگ نے کہا میں حکم دیتا ہوں آگ میں کود جاؤ۔ صحابہ نے کہا عجیب بات ہے،
حکم دیتے ہو آگ میں کود جائے. اللہ نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے. انہوں نے کہا امیر کا حکم ہے. انہوں نے کہا امیر کا لاکھ دفعہ حکم ہے, لیکن جو آگ میں جلنا وہ بھی تو قرآن کہتا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. ہم نے اس لیے تو تیری اطاعت نہیں کی تھی کہ آگ میں جل مرے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے حدیثی مخالفت کی تھی سارے صحابہ نے. کچھ عقل کرو. جہاں حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, وہی حکم ہے واولی الامر منکم. وہی حکم ہے من یشاقق اللہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. یاد رکھو یہ ائمہ حضور کے دین کو مثال یوں ہے جیسے تم سونا لے کے سنار کے پاس جاتے ہو کہ جناب یہ 20 تولے سونا ہے, ایک گلے کا ہار بنا دو, کچھ چوڑیاں بنا دو, کچھ جھومر بنا دو, کچھ میں یہ بنا دو. تو اب وہ اسی سے بنا دے گا. جب سونا نہ ہو تو کیا بنائے گا؟ اصل سونا قرآن و سنت ہے, اس کو اس رنگ دینے والے زیور بنا کے مومن کے گلے میں ڈالنے والے یہ فقہا اور صحابہ ہوتے ہیں. کہتے جی کہ نور اور بشر کا مسئلہ ہے, یعنی 1400 سال میں ابھی تمہیں پتہ نہیں لگا کہ نبی کس کا کلمہ پڑھ رہے اور نور والے نبی کا یا بشر والے کا. ماشاءاللہ دیکھو قوم کتنی سمجھدار ہے, کلمہ پڑھ رہی, ابھی ان کو پتہ نہیں کہ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. بھائی سیدھی سی بات ہے, حضور کا ابا ہے کہ نہیں؟ نہیں. محمد ابن عبداللہ آپ کا دادا, آپ کی اماں بی بی, آپ کے اولاد, آپ کی بیویاں. تو نور کی بھی مجھے بیویاں دکھلا دو تو میں مان لوں گا. یا حضور کو نور بناؤ گے تو بی بی عائشہ کا شوہر کس کو بناؤ گے؟ حضرت حسن حسین کا نواز نانا کس کو بناؤ گے؟ عبداللہ کا بیٹا کس کو بناؤ گے؟ آمنہ کی گود میں کس کو لاؤ گے؟ خدا کا خوف کرو. بشریت کا انکار تو کفر ہے, کیونکہ بشریت تو قرآن سے ثابت ہے. انما انا بشر مثلکم. کہتے جی کہ میرا بیٹا ہے 2.5 سال کا, تو ہم نے اس کو بھی احرام بنوا لیا, اس کی نیت کر لی, وہ صفا مروہ میں سو گیا تو کوئی بات نہیں, کیا ہو گیا؟ اس پر کوئی شریعت کا حکم ہے کہ وہ پورا کرتا بیچارہ؟ وہ تو بچہ ہے, تم نے کر لیا, اللہ پورے عمرے کا ثواب دیں گے اس کو انشاءاللہ. کہتے جی کہ میرا ایک دوست ہے, اس کی پہلے شادی ہے, 4 بچے ہیں, اس نے لڑکی سے دوسری شادی کر لی ہے, اب پچھتا رہا ہے, تو مولوی مکی کیا کرے؟ نہیں مجھے بتاؤ, آپ بتائیں میں کیا کروں؟ نہیں کوئی حل ہے تو مجھے بتائیں, اس پہ میں عمل کروں. میرا آپ کہیں گے مولوی صاحب ناراض ہو جاتے, میں ناراض نہیں ہوتا, مجھے بتائیں میں کیا کروں. کوئی حل ہے تو مجھے بتا دینا, پھر میں عمل کروں گا انشاءاللہ. اگر کسی آدمی نے بال منڈانے تھے لیکن نئی نہیں ملا تو ٹک لگا لیے, دم پڑ گئی جناب, انشاءاللہ آئندہ پورے طرح نئی ملے گا. آپ بال بھی پورے کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. دوران حیض عورت تمہارے ملک میں مسجد میں جا سکتی ہے؟ تو اللہ کی مسجد کی شان اس سے بھی کم ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے پوچھنے والا. بالکل نہیں آ سکتی مسجد الحرام میں. والدہ کے لیے عمرہ کریں مرضی, حج کریں مرضی, طواف کریں مرضی. ایک آدمی یورپ سے آ رہا ہے عمرے کے لیے, اس کی میقات کون سی ہے؟ اس کی میقات جو ہے یا تو ایئرپورٹ سے احرام باندھ لے, اگر وہ آ رہا ہے بدریہ, دبئی, دمام, بحرین, ریاض, تو پھر وہاں سے احرام باندھ لے, یا بالکل چادریں احرام کی تیار کر کے اپنے ساتھ رکھ لے, اور سعودی عرب کے ہوائی فضا میں جب طیارہ داخل ہو جائے, باقی 2 گھنٹے کا ٹائم باقی ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک پڑھ کے نیت کر لے.
آدمی نے احرام تو پاکستان سے باندھا ہے، مکے میں آنے کے بعد ہوٹل میں غسل کیا، پھر احرام باندھ کے عمرہ پورا کیا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر غسل خوشبو والے صابن سے کیا ہے تو دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ عورتیں جو آئی ہوئی ہیں ان کا حرم میں آنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، بلکہ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے ہوٹل میں اپنے مکان میں نماز پڑھیں، لیکن اگر وہ آنا چاہیں تو آپ منع بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو ان کو روکا بھی مت کرو۔ ہمارے پیسے اور کچھ زیور گم ہو گیا، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ کرے مل جائیں۔ بہرحال عمرہ طواف سب نفلی عبادت ہے۔ جی ہاں، صفیں برابر کرنا حضور کا حکم ہے، سنت ہے، نہیں کرو گے تو مخالف سنت ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ کندھے نہیں ملاتے، معنی یہ ہوتا ہے میرا بھائی کہ ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے اب ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے، ایک کا 4 فٹ ہے، کیسے کندھا ملائے؟ ذرا مجھے ملا کے سمجھاؤ۔ نہیں، اگر کوئی راستہ ہے تمہیں آتا ہے تو مجھے سمجھاؤ، اس کو الٹا لٹکائیں یا اس کو اوپر اٹھائیں؟ معنی ہے صف برابر ہو، بات سمجھا کریں۔ حجر اسود کا اشارہ کریں وہی ثواب ہے، چومنے کا بھی وہی ثواب ہے۔ اگر آدمی نے غلطی سے ہاتھ کو صابن لگا لیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ آپ کی آواز نہیں پہنچتی، سپیکر کا کوئی خاص انتظام کریں، آپ دعا کریں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں نے مدینہ پاک سے احرام باندھا ہے، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، صرف ٹک لگائے ہے اور غسل کر کے احرام کھول دیا، فوراً سر منڈا لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ زمزم ہو یا کوئی کھانا پینا بیٹھ کے پیا جاتا ہے۔ یہ جاہلوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ تو جاہلوں والی بات ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی زمزم کھڑے کھڑے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ بھائی نفلی طواف جس کے لیے چاہو کرو۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ حالت احرام میں نے نسوار منہ میں رکھا تھا، عمرہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن کوشش کرو کہ بدبودار چیزیں نہ ہوں۔ راول پنڈی سے میں آیا ہوں، مکہ پہنچ گیا ہوں، میں نے احرام بھی نہیں باندھا، عمرہ بھی نہیں کیا ماشاءاللہ۔ اب آپ عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں کہ آپ میقات سے گزر کے آ گئے اور بغیر احرام کے آ گئے۔ میرا بھائی جب عمرہ کرنے آتے ہو تو پہلے کوئی 2-4 کتابیں پڑھ لو، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لو تو آپ کو کبھی یہ غلطی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ آپ ساری غلطیاں کرنے کے بعد اب دیکھیں آپ کا جو اصل عمرہ تھا وطن سے آنے والا، اس سے تو آپ محروم ہو گئے، کیا فائدہ ہوا آنے کا؟ تو اس لیے غفلت نہ کیا کریں۔ بہرحال کوئی کہے کسی کی قبر پہ عبادت کرو، قبر پہ عبادت کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ قبروں پر کوئی عبادت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حضور نے خود دعا مانگی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین اللہم لا تجعلنا مزغة للماذلین
اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين